اولاد فاطمہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اپنی آل بیت کی، اور دوسرے مقام پر آیا وہ اپنی ذریت کی، اپنی اولاد کی، یعنی آل بیت سے مراد اس مقام پر کیا ہے؟ اس مقام پر اہل بیت سے مراد اولاد رسول ہے، اور وہ سیدہ فاطمہ کے سوا کوئی سرکار کی اولاد چلی ہی نہیں ہے، تو سب سے پہلے ان کی سرکار دو عالم السلام فضیلت بیان کریں گے، ان کی شفاعت کریں گے۔ دیکھیں قیامت کا میدان ہو، 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین کی امتیں کھڑی ہوں، اور وہ ساری مل کے 40 صفیں بنے، اور امت محمدیہ اکیلی کھڑی ہو، مشرق و مغرب تک ایک صف بنی ہوئی ہو، اور اکیلی امت محمدیہ 80 صفیں ہو، تو بتاؤ اتنے بڑے ہجوم میں جب سرکار کو لوگ دیکھیں گے تو شور مچائیں گے۔ بہر قیامت میں جو شفاعت میں آ جائیں نبی تو دھوم پڑ جائے گی ہر سمت گنہگاروں میں۔ گنہگار اپنی اپنی امید کے دامن پھیلائے ہوئے سرکار کی طرف دوڑیں گے، سرکار کے قدموں سے لپٹیں گے، یا رسول اللہ میری شفاعت کیجیے۔ بہر شفاعت قیامت میں جو آ جائیں نبی تو دھوم پڑ جائے گی ہر سمت گنہگاروں میں، کیا شان ہوگی۔ اب ذرا غور کیجیے، سارے نبی تو شفاعت کی تلاش میں ہوں گے، فرشتے شفاعت کی تلاش میں ہوں گے، ولی شفاعت کی تلاش میں ہوں گے کہ ہماری کوئی شفاعت کرے، لیکن سرکار گنہگاروں کی تلاش میں ہوں گے، کس کی کیسے شفاعت کروں۔ ہے نا مزے کی بات؟ کیوں ایسا ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے رب نے ان کو بتا دیا ہوا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، اے میرے محبوب تجھ سے حساب نہیں لیں گے، تجھے تیری امت کا حساب دیں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، قرآن کہتا ہے نبیوں سے بھی حساب لیں گے، امتوں سے بھی حساب لیں گے، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کی بات آئی کہ ان سے حساب نہیں لیں گے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، سرکار سے حساب نہیں ہوگا۔ نہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ جس سے حساب لیا جائے وہ خوش نہیں رہتا۔ ہم وعدہ کر بیٹھے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قیامت کے میدان میں روٹھنا تیرا کام ہے، راضی کرنا ہمارا کام ہے، ہم راضی کریں گے جس سے حساب لیا جائے۔ آپ نہیں دیکھتے روزانہ مسجدوں کے اکاؤنٹنٹ کے جھگڑے پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، جب حساب لیتے ہیں تو اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں چلو میری طرف سے ریزائن ہے، چلو ریزائن دو، لیکن ریزائن تو آئندہ کے متعلق ہوگا نا، جو پہلے تو نے ادھر ادھر کیا ہوا ہے اس کا تو حساب دینا پڑے گا۔ لیکن اب دیکھیں ناراضگی ضرور ہو جاتی ہے، کہ محبوب سے حساب لیں تو ناراضگی ہو جائے گی۔ ہم نے پہلے وعدہ کر دیا قیامت کا دن فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، سرکار کی عظمت کی دھوم پڑ جائے گی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سرکار کی شفاعت کی جستجو ہوگی، حتیٰ کہ فرشتے چاہیں گے کہ شفاعت کریں، لیکن فرشتے معصوم ہو کر خدا کی بارگاہ میں حاضری کی ضرورت نہیں کریں گے۔ شفاعت کا حرف اول جو ہے وہ سرکار دو عالم سے شروع ہوگا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، سرکار مقام محمود پر سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں شفاعت شروع کہاں سے کروں گا؟ اول من اشفع لہ یوم القیامت من امتی آل بیتی، قیامت کے میدان میں سب سے پہلے جن کی میں شفاعت کروں گا وہ میری آل بیت ہیں، اور ثم القریش الاقرب فالاقرب، پھر قریشیوں میں جو قریب پڑیں گے ان کی شفاعت کروں گا۔ اب بتاؤ کہ قیامت میں خونی رشتہ کام آیا یا نہ آیا؟ یہ سمجھنا کہ قیامت کے میدان میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ امام ابن حجر مکی اپنی سوائے مورکہ کے اندر لکھتے ہیں ابو لہب کی بیٹی درہ وہ مہاجرہ ہو کر کے مدینہ شریف آ گئی، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تو جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہے،
تجھے ہجرت کرنا یا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ وہ آ کر سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے شکایت کی۔ سرکار آپ نے ممبر بچھایا، دوستوں کو بلایا، جب اکٹھے ہوئے سرکار نے بڑی بلند آواز سے غضبناک حالت میں فرمایا، اس قوم کا کیا حال ہے، یہ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، مجھے پیغمبر مانتے ہیں اور میری نسب کی عتق کرتے ہیں۔ یار وہ تو اس باپ کی بیٹی ہے جو کافر ہے، کفر سے تو نسب کٹتی ہے۔ معلومات سرکاری دو عالم علیہ السلام کی ذات و برکات ایک ایسا تعلق ہے جس میں کئی مستثنیات ہیں۔ یہاں وہ کافرہ تھی، مسلمان ہوئی ہے، لیکن صرف اس کے مسلمان ہونے سے فائدہ نہیں اٹھانے کا حضور نے حوالہ نہیں دیا، میری نسب میں عطان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کا نسب اس حالت میں بھی ان کے لیے فائدہ مند ہے جبکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ جیسا کہ سرکار کے وہ رشتہ دار جیسا شیخ ابو طالب کا بائیکاٹ ہوا تو جو سرکار کے ساتھ تھے انہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، ان سے کہا گیا جب تم نے ان کے رسول نہیں مانا پھر ساتھ ہونے کے کیا مانے؟ ان کا رسول نہیں مانا لیکن چچا زاد تو مانا ہے۔ تو معلوم ہے اتنے رشتے کو بھی سرکار نے تسلیم کیا، اور بعد میں جو ان کو مال غنیمت تقسیم کا وقت آیا تو آل کہہ کے ان کو سرکار نے مال غنیمت سے حصہ دیا۔ تو ثابت ہوا سرکار کی نسب جو ہے ایسے نازک حالات میں بھی فائدہ دے ہے۔ قیامت سب سے پہلے ان کی شفاعت کروں گا، پھر اس کے بعد قریشیوں کی کروں گا، ثم الانصار، پھر جن لوگوں نے ہمارے لٹے پٹے ہوئے صحابیوں کو جو گھر بار چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے، زمین مکان چھوڑ کے، اپنے وسائل سارے ترک کر کے، برادری رشتہ داری چھوڑ کے، سسرال ننیال ددیال کے سب رشتے توڑ کے میری محبت کے واسطے آ گئے تھے، جن کے سامنے میری محبت کا رشتہ ایسا تھا کہ انہوں نے اس کے مقابلے میں کسی رشتے کو کنسیڈر کیا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا، آ گئے، پھر ان کی شفاعت کروں گا۔ اس کے بعد ثم من آمنا وتبعنی من آل الیمن، پھر یمنیوں میں سے جس شخص نے میرا کلمہ پڑھا اور میرے دین کی پیروی کی پھر میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اس کے بعد سرکار ثم العرب، پھر سارے عربوں کی شفاعت کروں گا، ثم العاجم۔ اب نسب کا فرق معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس لیے یہ کہنا نسب کوئی چیز نہیں ہے، یہ جاہلوں کی عادت ہے۔